الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے تعلق سے، اور ہمارے پروگرام بہت ہی بنیادی حوالے سے ہے، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ بنیادی حوالہ کہنے کا مقصود یہ تھا کہ زندگی کے بہت ہی بنیادی معاملات کے حوالے سے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر عمل کا جذبہ پیدا ہو، یہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ تو جناب، آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری باتیں پچھلے پروگرامز میں سمجھی، کچھ یاد ہے؟ پیرنٹس کے بارے میں بات ہوئی تھی، علم کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور نماز کے بارے میں بات ہوئی تھی، تلاوت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ تو آج کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہماری پہلی بات جو ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتہ داروں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ ٹھیک ہے، آج ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سب کو، مجھے امید ہے، یاد ہوگی۔ آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی اسکول میں یا مدرسے میں کبھی، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا، میں فلاں سے کٹی ہو گیا، میں فلاں سے کٹی ہو گئی ہے نا، میں تو اس سے بات نہیں کروں گا، میں تو اس کے گھر نہیں جاؤں گا، ہم تو ان سے بات نہیں کریں گے۔ سنا ہے جملہ کبھی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ انسان ہے نا بیچارے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ہم کسی کے گھر پر نہیں جائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قطع تعلق کر لے، جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ نے اپنی فیملی میں، خاندان میں کہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی سے کہتا ہے میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، اس سے ایسا کر دیا تھا، اس سے ویسا کر دیا تھا، ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، اور انہوں نے ہمیں کیا تعلیم فرمایا؟ تم جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی بات نہ کرو، رشتے کو جوڑنے کی بات کرو، رشتہ ختم کرنے کی بات نہ کرو۔ اچھا، ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا رحمان، ٹھیک ہے، اسی سے ایک لفظ ہے رحم۔ کیا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ رحم جو ہے وہ رحمان کے لفظ سے بنا ہے۔ رحم کس سے بنا ہے؟ رحمان کے لفظ سے۔ اور آپ نے سنا ہوگا رحمی رشتوں کا لفظ، رحمی رشتوں کا مطلب جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، خالہ ہوتی ہیں، چاچو ہوتے ہیں یا چچا ہوتے ہیں، پھپھو ہوتی ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یہ بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں رحمی رشتہ دار۔ کیا کہتے ہیں؟ جو بہت قریب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے۔ رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ تو رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، جو اس کو جوڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس کو جوڑوں گا۔ چلیے یوں کر کے دکھائیں، جو اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ جو رشتوں کا حق ادا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، اور جو رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو دور کر دے گا۔ آج کی پہلی بات جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی وہ کیا ہے کہ جو تعلق کو توڑ دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جوڑے گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے گا، دور کر دے گا۔ تو کیا خیال ہے، اگر ہمارے گھروں میں، خاندان میں کوئی لڑنے کی بات کرے تو ہم لڑیں گے؟ کوئی کٹی ہو جانے کی بات کرے ہم کٹی ہو جائیں گے؟
کوئی تعلق توڑنے کی بات کرے گا تو ہم توڑیں گے نہیں، بلکہ ہم نے تعلق کو جوڑنا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کو کیا یاد دلائیں گے؟ بھائی توڑنے کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ جوڑنے کی بات کرنی چاہیے. کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو رشتے کو توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج کی ایک بات ہو گئی رشتہ داروں کے بارے میں. ایک اور بات سمجھتے ہیں. ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں جو رہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی پڑوسی کہتے ہیں، جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی، جو سامنے رہتے ہوں، جو پیچھے رہتے ہوں، اور جو بلڈنگ میں اوپر رہتے ہوں، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی. انگلش میں کیا کہتے ہیں ان کو؟ نیبرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس طرف رائٹ پہ رہتا ہو، لیفٹ پہ رہتا ہو، سامنے رہتا ہو، پیچھے رہتا ہو، بلڈنگ میں اوپر رہتا ہو، یہ سب ہمارے کیا ہیں؟ اچھا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ پکی بات ہے. اچھا چلیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اللہ پر اگر ایمان ہوگا اور رسول پاک علیہ السلام پر ایمان ہوگا تو ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا اس کا اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان نہیں ہے، اس کا آخرت پر سچا ایمان نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اب تکلیف کے حوالے سے سنیے، بہت ہلا دینے والی اور ڈرا دینے والی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. ہے نا عجیب بات؟ کون قسم کھا رہے؟ کون قسم اٹھا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی پریشان ہوتے ہوں، جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی پریشان ہوتے ہوں وہ سچا مومن نہیں ہے. اچھا، ہم لوگ پتہ ہے کیسے کیسے پڑوسیوں کی تکلیف پہنچاتے ہیں. اپنے گھر کا کچرا صاف کیا، گھر بڑا اچھا شائننگ قسم کا فلور ہو گیا، گھر کا سارا کچرا اٹھایا اور کیا کیا؟ سامنے والوں کے سامنے. اپنی گاڑی اچھی طرح دھوئی، اس کے پائدان نکالے، اچھی طرح دھوئے، اور گیلے گیلے پائدان سکھانے کے لیے کسی کی دیوار پر زور زور سے مارے اور دیوار کا کیا کر دیا؟ ستیہ ناس کر دیا. کچھ لوگوں کو پان کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، خوب پان کھاتے ہیں، اس کے بعد کلی، اچھا، اور پچکاری، ہاں وہ سارے نقشے دیواروں پر لگا دیتا. اچھی بات ہے. کوئی تھرڈ فلور پہ رہتا ہے اور اس کے گھر سے کسی نے کوئی چیز یوں اٹھا کے نیچے پھینکی، اس سے تو یوں پھینکی جا کے کسی کے سر پہ لگی. استغفر اللہ. اگر ہمارے سر پہ لگے تو اچھا لگے گا؟ تو ہمیں کس طرح پھینکنا چاہیے؟ لیکن لوگ، اچھا رات کو کیا ہے جی، کوئی بیچارہ سو رہا ہے، کوئی بزرگ ہے سو رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے وہ سو رہا ہے، اور کوئی اور بھی ہے سو گیا، اس وقت اپنے گھر کی ڈرل مشین دیکھی کبھی؟ وہ سوراخ کر دے گی، ڈرنگ 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 کر کے شروع ہو گئے. تکلیف پہنچا رہے نا. ایسا کرنا چاہیے؟ تو آج ہم اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اور ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ غور فرمائیں، ان بچوں کو تو سمجھ آ گئی کہ ڈرل مشین سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ان بچوں کو تو سمجھ آ گئی گھر سے اٹھا کے کچرا یوں نہیں پھینکنا چاہیے. ان بچوں کو تو سمجھ آ گئی کہ پان کی پیک کسی کی دیوار پہ نقش و نگار بنانے کے لیے نہیں مارنی چاہیے. ہم بڑوں کو بھی سمجھ آ جائے کتنا اچھا ہمارا ماحول ہوگا، کتنی اچھی ہماری گلیاں ہوں گی، کتنے اچھے ہمارے محلے ہوں گے. ہمیں رشتہ داروں سے بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی. ہم ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جو آپ سے کٹتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جڑتے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے بھائی، اب آپ لوگوں کی باری ہے. کون کون؟ اللہ اتنے سارے بچے سنائیں گے ماشاءاللہ. چلے بیٹا آپ سنائیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بیٹا آپ کیا سنائیں گی؟ آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا چاہوں گی. ٹھیک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی نرم کو مہربان طباتے کوئی برا کلمہ کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. شکریہ. ماشاءاللہ. آپ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا. خندہ پیشانی سے پیش آتے، نرمی سے بات کرتے، سختی سے بات نہیں کرتے تھے. چلے بیٹا آپ نے کیا سنانا ہے؟ آج میں ایک حدیث بتاؤں گی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سنائے. ماشاءاللہ. بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بولیے آمین. یہاں سے آپ نے چلیں. آج میں آپ کو اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات بتاؤں گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے دیکھتے تو پیچھے بھی دیکھتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں اور پہاڑوں سے سجدے کرتے اور ان کی سلام کی آواز آتی. سبحان اللہ. اسی لیے کیا شاعر نے خوب کہا ہے، سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوا. بیٹا آپ نے کچھ سنانا ہے؟ آپ نے چلیں. میں آپ کو آج شعر سناؤں گی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال کا. چلیں آپ کو کیا سنانا ہے بیٹا؟ حدیث سنائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کسی کی امانت اپنے پاس رکھتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. کتنی عجیب بات آئی. منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. آج بہت ساری باتیں ہم نے سمجھی الحمدللہ. اب کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید باتیں ہم آپ سے کریں گے. ناظرین کرام الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان بچوں اور بچیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہمیں سنائی ہیں، سمجھائی ہیں، اور الحمدللہ ہم مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں. اس حوالے سے یہ پروگرام، یہ سیریز مستقل جاری ہے. آج جو 2 اہم باتیں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں، جہاں عمل کے میدان میں بڑی کوتاہی ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. اگر وہ کٹنے کی کوشش کرے تو ہم جڑنے کی کوشش کریں، وہ محروم کرنے کی کوشش کریں تو ہم ان کے ساتھ بھلا کرنے کی کوشش کریں. اور نمبر 2 اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اور اللہ اور آخرت پر ایمان جس کا واقعتاً ہوگا وہ واقعتاً اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اور بھلا سلوک کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سچا امتی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.